ہمارے سامنے ایک موضوع ہے حضرت عمر فاروق اور رعایا کے لیے فکر معاش۔ موضوع بہت اہم ہے اور اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے انتہائی فاضل خطیب شیخ شمیم احمد ندوی حفظ اللہ۔ میں بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ آپ اس میدان کے شہسوار ہیں اور آپ کا وقت ہے 20 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ محترم صدر کانفرنس، امیر محترم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند مولانا اصغر علی امام مہدی اور امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث مشرقی اتر پردیش حافظ عتیق الرحمان طیبی، ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث مولانا شہاب الدین مدنی اور ضلعی جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کے ذمہ داران، اسٹیج پر تشریف فرما تمام معززین و علماء دین اور علماء دین اور سامنے پنڈال میں تشریف فرما معزز سامعین، جیسا کہ ابھی آپ نے عنوان سماعت فرمایا حضرت عمر فاروق اور رعایا کے لیے فکر معاش، یہ موضوع اس لحاظ سے اہم ہے کہ آج دنیا کے مختلف خطے میں، دنیا کے مختلف ممالک میں آج جو انتشار اور خلفشار برپا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ دولت کی غیر مساوی تقسیم ہو رہی ہے اور ہر آدمی تک معاش کی سہولیات نہیں پہنچ رہی ہیں، ہر آدمی کو روزگار کے مواقع نہیں حاصل ہو رہے ہیں اور ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے پڑوسی ملک نیپال میں جینزی کا بہت بڑا آندولن تھا جس میں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں خربوں کی املاک تباہ کر دی گئی۔ ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے، ان کا مطالبہ یہی تھا کہ ان کی ضروری حکومت کا اور ہر ملک کے ہر سلطنت کا، ہر ملک کے حکمراں کا اور صاحب اقتدار کا یہ اولین فریضہ ہے، جہاں یہ فرض ہے اس کا کہ اپنے ملک کی معیشت کو مضبوطی فراہم کرنے کا کام کرے اور اپنے ملک کے خوشحالی کے لیے وہ اقدامات کرے۔ وہی اس کا فرض ہے کہ اپنے ملک میں اس کے زیر دست بسنے والی جو رعایا ہے اس کے لیے معاش کا عزت کے ساتھ روزی کا انتظام کرے اور اس کی بھوک مٹانے کا سامان کرے۔ اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے خلفائے راشدین میں اور خاص طور سے حضرت عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہیں، انہوں نے رعایا کے لیے رعایا کی معاش کی کس قدر فکر کی، ان کی بھوک مٹانے کی کس قدر فکر کی اور کس قدر ان کو ضروریات زندگی سے آراستہ کرنے کا سامان فراہم کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ہی رعایا کے ایک فرد کے لیے انہوں نے بیت المال سے وظیفہ جاری کر رکھا تھا۔ جیسے ہی تھوڑی سی سہولت ہوئی، حکومت کے خزانے میں پیسہ آنا شروع ہوا، فتوحات ہوئی، مال غنیمت اونٹوں پر لد کر دارالحکومت مدینہ منورہ کی طرف آنا شروع ہوا، اور جب ان کو کچھ فراوانی اور فارغ البالی ہوئی تو انہوں نے ہر آدمی کا وظیفہ مقرر کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا وظیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یکساں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال و دولت کی فراوانی ہوئی، جب ایران فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، شام فتح ہوا، روم و ایران کی حکومتیں شکست سے دوچار ہوئی اور حضرت عمر ابن عاص کے ذریعے سے مصر فتح ہوا اور چاروں طرف سے دولت کی ریل پیل ہوئی، تو حضرت عمر فاروق نے
ہر آدمی کا وظیفہ حفظ مراتب کا خیال کرتے ہوئے مقرر کیا اور ان کے مرتبے اور مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے وظیفہ مقرر کیا۔ چنانچہ تمام بدری صحابہ اور جنگ احد لڑنے والے صحابہ کا وظیفہ 1000 درہم سالانہ مقرر کیا، اور اس کے بعد جو بعد کے ادوار کے بعد کی جنگوں کے بعد فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے ان کا وظیفہ ان کے مقابلے میں کم رکھا۔ اور میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں اس بات کو سن لیں کہ حضرت عمر فاروق نے بطور خاص عورتوں کے معاش کا انتظام کیا، اور انہوں نے جنگ بدر میں چونکہ صحابہ لڑنے کے لیے گئے تھے، جو جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے گئے تھے، بہت بڑی طاقت سے ان کا مقابلہ تھا، بے سر و سامانی کی حالت تھی، کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ زندہ وہاں سے واپس آنا ہے، تو ان کا وظیفہ 1000 مقرر کیا۔ تو ان کی بیویوں کا وظیفہ بھی انہوں نے 500 درہم سالانہ کے حساب سے مقرر کیا، اور بیت الرضوہ میں شرکت کرنے والے صحابہ کرام کی بیویوں کا وظیفہ 400 درہم سالانہ مقرر کیا، اور اس کے علاوہ حفظ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے سب کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ اور جب فتوحات ہوئی اور دولت کی ریل پیل ہوئی اور اس قدر دولت آئی کہ حضرت عمر فاروق خود حیران ہوئے۔ بحرین کے گورنر تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ جو مشہور صحابی اور سب سے بڑے راوی حدیث ہیں، وہ بحرین کے گورنر ہوئے، اور وہاں سے وہ خراج کا اور فے کے رقومات کو لے کر کے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت میں رات کے وقت حاضر ہوئے، اور یہ سارا پیسہ 5 لاکھ درہم کی مالیت، 5 لاکھ درہم کا مال ان کے پاس تھا، حضرت عمر فاروق کو سپرد کرنے لگے۔ تھکے ہارے بصرہ سے آئے تھے اور ہزاروں میل کا سفر طے کر کے آئے تھے، لیکن رات ہی میں اس مال کو حضرت عمر فاروق کے سپرد کرنے لگے۔ حضرت عمر نے پوچھا ابو ہریرہ کتنا مال ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین 5 لاکھ ہے۔ کہا 5 لاکھ؟ ان کو یقین ہی نہیں آیا۔ کہا جانتے بھی ہو 5 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین اچھی طرح سے جانتا ہوں، 1 لاکھ پھر 1 لاکھ پھر 1 لاکھ، ایسے 5 مرتبے انہوں نے گنا دیا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم شاید تھکے ہوئے ہو، تمہارے اوپر نیند کا غلبہ ہے، جاؤ گھر پہ آرام کرو، صبح تازہ دم ہو کر کے آنا۔ یقین ہی نہیں آیا۔ اسی طرح سے جب بصرہ کے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری 10 لاکھ درہم لے کر کے آئے، آپ 5 لاکھ درہم اور 10 لاکھ درہم پر تعجب نہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں عراق سے جو خراج کی رقم آتی تھی وہ 10 کروڑ درہم تک پہنچ گئی تھی، 10 کروڑ درہم حضرت عمر فاروق کے زمانے میں۔ تو جب 10 لاکھ لے کر کے آئے تو انہوں نے یہی سوال حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کیا کتنا پیسہ لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین 10 لاکھ۔ کہا 10 لاکھ؟ جانتے بھی ہو 10 لاکھ کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا 100,000 ثم 100,000 ثم 100,000، ایسے کہہ کے انہوں نے 10 بار گنایا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو واللہ لئن، انہوں نے اسی وقت قسم کھائی، واللہ لئن بقیت انا لیاتین الراعی من جبل صنعا حظه فی هذا المال وهو فی مکانه ولن یحمرن وجهه فی طلب هذا المال، کہ خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کے کہتا ہوں کہ یہ مال جو 10 لاکھ کا ہے اور یہ بیت المال میں جو بھی مال ہے وہ عمر کا نہیں ہے۔ جبل صنع کی پہاڑیوں پر اپنے بھیڑوں اور بکریوں کو چرانے والا چرواہا، اس مال میں اس کا بھی حق ہے، اور ایسا ویسا حق نہیں ہے، بلکہ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے اس کو یمن سے سفر کر کے مدینہ نہیں آنا پڑے گا، بلکہ میں اس کا حصہ اس کے گھر پہ پہنچاؤں گا۔ وَحَظُّهُ فِي هَذَا الْمَالِ وَلَنْ يَحْمِرَنَّ وَجْهَهُ فِي طَلَبِ هَذَا الْمَالِ، اس کو سفر کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک بچے کا وظیفہ جاری کیا، اور ایک بچے کا وظیفہ جاری کرنے کا واقعہ تو بڑا ہی عبرتناک اور بڑا ہی رقتناک ہے۔ حضرت عمر فاروق اپنے معمول کے مطابق گشت پر تھے،
مدینے کا گشت کر رہے تھے، رعایا کا حال چال معلوم کر رہے تھے، ایک گھر کے سامنے سے گزرے تو ایک شیرخوار بچے کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اس واقعے کو بطور خاص سن لیں اور ایک عورت کے درد کو سمجھنے کے لیے حضرت عمر فاروق نے جو اقدام کیا اس کو اپنے دل پر محسوس کریں۔ حضرت عمر فاروق جب ایک گھر کے دروازے کے سامنے سے گزرے تو ایک شیرخوار بچے کی تڑپ تڑپ کر رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کون عورت ہے، اپنے بچے کو چپ کرا لے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق آگے بڑھ گئے۔ مدینہ کا گشت کرنا تھا، مختلف گلیوں سے اور سڑکوں سے ہوتے ہوئے رات کے پچھلے پہر جب واپس آئے تو دیکھا اس گھر پہ جو بچہ ہے وہ بدستور مچل مچل کر کے رو رہا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا ویحک انی لأراک ام سوء، افسوس میں سے سمجھنے پر، یہ رائے قائم کرنے پر مجبور ہوں کہ تو بہت ہی بدترین ماں ہے۔ تو اس نے کہا اے راہی تم اپنا راستہ لو، تمہیں نہیں معلوم کہ میری کیا مجبوری ہے اور میرا بچہ کیوں رو رہا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ کیوں رو رہا ہے تیرا بچہ؟ کہا میں اس اپنے بچے کا دودھ چھڑا رہی ہوں۔ تو کہا بچہ کتنے دن کا ہے؟ کہا صرف چند مہینے کا ہے۔ تو کہا چند مہینے کے بچے کا دودھ تو کیوں چھوڑا رہی ہے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 2 سال تک ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیے، تو صرف چند مہینے کے شیرخوار بچے کا دودھ تم کیوں چھوڑا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا بات دراصل یہ ہے، بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، اس عورت نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے کہ امیر المومنین عمر فاروق نے اعلان کر دیا ہے کہ جس بچے کا دودھ چھوٹ جائے گا، جب وہ دودھ پینا بند کر دے گا اور غذا کھانے لگے گا، روٹی اور چاول کھانے لگے گا، کھجور کھانے لگے گا، تو اس کو کھانے کی ضرورت ہوگی، تو اس کا بیت المال سے وظیفہ جاری کیا جائے گا۔ یعنی اس وقت تک اس کا وظیفہ نہیں جاری کیا جائے گا جب تک وہ دودھ چھوٹ نہ جائے اس کا۔ تو تم کیوں دودھ چھڑا رہی ہو؟ تو اس نے اپنا حال بتایا، کہا میں ضرورت مند ہوں، مفلس ہوں، ضرورت مند ہوں، فاقہ کش ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے کا وظیفہ ابھی جاری ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق پر اس واقعے سے اتنی رقت طاری ہوئی کہ نماز فجر میں جب امامت کرنے لگے، قرات کرنے لگے، تو اتنی رقت طاری ہوئی کہ گریہ گزاری کی وجہ سے آپ کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی اور آپ کی قرات واضح نہیں ہو رہی تھی، آنسوؤں سے آپ کا چہرہ تر ہو گیا کہ عمر قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تیرا دامن پکڑ کر کے پوچھے گا کہ تو نے کتنے بچوں کو رلانے کا گناہ اپنے سر پر لیا ہے تیرے اس فیصلے کی وجہ سے کہ دودھ چھوٹنے کے بعد بچے کا وظیفہ جاری ہوگا، کتنے بچوں کو تو نے رلانے پر، رونے پر مجبور کیا ہے، اور کتنے ماؤں کو تم نے دودھ وقت سے پہلے دودھ چھڑاتے ہوئے تڑپنے پر مجبور کیا ہے۔ یہ سوچ سوچ کر کے حضرت عمر فاروق قرات کے دوران ہچکیاں بندھ گئی ان کی روتے روتے، اور صبح روشنی ہوتے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہماری پوری مملکت کے اندر، پوری حکومت کے اندر لوگ ادھر ادھر پھیل کے جائیں اور یہ اعلان کر دیں کہ جو بچہ پیدا ہوگا، جس دن پیدا ہوگا اسی دن سے اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری ہو جائے گا، تاکہ کسی ماں کو، کسی مجبور ماں کو اپنے بچے کا وقت سے پہلے دودھ نہ چھڑانا پڑے اور دودھ چھڑانے پر اس کو مجبور نہ ہونا پڑے۔ حضرت عمر فاروق کی سلطنت و حکومت بہت وسیع تھی، ایشیا کے بہت بڑے علاقے سے لے کر کے اور افریقہ کے ایک علاقے تک پہنچی ہوئی تھی۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی کنجیاں لینے کے لیے، جب فلسطین کی چابیاں لینے کے لیے جب وہاں گئے، فلسطین میں گئے، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، وہ اپنے رعایا کا حال جاننے کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اس جھونپڑی تک گئے کہ اس میں کوئی ہے کہ نہیں ہے، تو دیکھا ایک بڑھیا نکلی۔ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اماں جان تمہارے وقت کا خلیفہ جو عمر ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس بڑھیا نے کہا لا جزاہ اللہ عنی، اس عمر کو میری طرف سے اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ نہ دے،
اور اس کو نیک بدلہ نہ دے، کیونکہ حضرت عمر فاروق نے پوچھا کہ اماں عمر سے قصور کیا ہوا ہے تم ایسی بد دعا دے رہی ہو؟ تو اس نے کہا، اس بڑھیا نے کہا کہ جب سے کہا اماں تم نے اپنا حال عمر تک پہنچایا؟ کہا وہ کیسا خلیفہ ہے کہ مجھے اس تک اپنا حال پہنچانا پڑے گا؟ جب وہ خلیفہ ہے تو اپنے رعایا کی خبرگیری اس کو خود کرنی چاہیے، اپنی رعایا کا حال اس کو خود معلوم کرنا چاہیے، رعایا میں سے کس کو کھانے کو مل رہا ہے کس کو نہیں مل رہا ہے، کون آدمی بھوکا مر رہا ہے، یہ جاننا خلیفہ کا فرض ہے۔ تو خلیفہ نے اپنے فرض میں کوتاہی برتی۔ حضرت عمر فاروق نے ایک عذر یہ پیش کیا کہ اماں جان تمہارا گھر اپنی مدینہ سے دارالحکومت سے اتنی دور ہے اور جنگل کے کنارے حاشیے پر ہے، تو عمر کو تمہارے حال کی خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہا سن لیجئے، اس بڑھیا نے دلیل دی کہ اس کو پھر یہاں تک حکومت کرنے کا حق کیوں کر پہنچتا ہے جب اس کو یہاں کے اپنی رعایا کے اور اس کے نظام حکومت کے نیچے بسے یہ لوگوں کے حال کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو اس کو پھر یہاں تک حکومت کرنے کا حق کس نے دیا؟ میں نے ابھی بتایا تھا اپنے صدارتی مختصر سے خطاب میں کہ امیر المومنین عمر فاروق کی حکومت 42 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت بڑا علاقہ عرب کا جزیرۃ العرب پورا فتح ہوا، بحرین فتح ہوا، یمن فتح ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں عراق کا کچھ حصہ فتح ہوا اور بہت سے فتوحات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کا اس 22 لاکھ مربع میل میں زیادہ بڑا حصہ تھا اس وقت تک کا۔ تو 22 لاکھ مربع میل میں بسنے والے لوگوں میں سے ایک ایک آدمی کے کھانے کا، ایک ایک آدمی کے کپڑے کا، ایک ایک آدمی کے ضروریات کا پورا کرنا حضرت عمر فاروق اپنا فرض سمجھتے تھے، اور اس طرح سے مختلف مواقع پر حضرت عمر فاروق نے اپنے اس فریضے کو ادا کیا۔ اور ابھی آپ نے سنا مولانا عبدالحکیم صاحب کے ذریعے سے کہ انہوں نے کہا جب دریائے فرات کے کنارے بکری کا ایک بچہ اگر مر جائے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بکری کے بچے کے مرنے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرے، تو یہ تو انسان ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال کے 2 اونٹ بھاگ گئے، بعد میں امیر المومنین ہونے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنے جوڑی کے بالا خانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، سخت دھوپ کی تمازت ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی بہت سخت گرمی میں دوپہر میں بھاگتا ہوا چلا جا رہا ہے، ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ اپنے غلاموں کو بھیجا اور کہا وہ جو آدمی جا رہا ہے اس کو ذرا بلا لاؤ، یا اس سے کہو کہ موسم ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا، وہ کیوں اس سخت دھوپ میں نکلا؟ تو اس کے بعد دیکھا کہ امیر المومنین عمر فاروق ہیں۔ حضرت عثمان غنی آئے اور کہا کہ تشریف لائیے، ٹھنڈا پانی پیجیے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی سخت گرمی میں باہر نکلے؟ تو کہا بات دراصل یہ ہے عثمان کہ بیت المال کے 2 اونٹ بھاگ گئے ہیں اور مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ضائع ہو جائیں گے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو حکومت دی تھی، ہم نے تم کو سلطنت دی تھی، ہم نے تم کو اقتدار سونپا تھا، ہم نے تم کو خلیفہ بنایا تھا، ہم نے مسلمانوں کا امیر بنایا تھا، مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت یہ تمہارا فرض تھا، تم نے اپنے فرض میں کوتاہی کی، تو قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال نہ کرے۔ حضرت عثمان نے کہا آپ تشریف رکھیں، ٹھنڈا پانی پئیں، سائے میں آرام کریں، میں اپنے غلاموں کو بھیج کر کے اونٹوں کو پکڑواتا ہوں۔ تو کہا عثمان تم اپنے غلاموں کو اپنے پاس رکھو، قیامت میں تم سے سوال نہیں ہوگا، سوال عمر سے ہوگا۔ تو یہ حال ہے۔ اور خلفائے راشدین نے، امیر المومنین عمر فاروق نے کس طرح سے بیت المال کو بھرنے کی کوشش کی، اپنی رعایا کی معاش کی فکر کی، اور اس کے بعد ہر آدمی کو خوشحال بنانے کی فکر کی، اور اس کے بعد اپنی حکومت و سلطنت کو مضبوطی فراہم کرنے کی فکر کی، اپنی حکومت کی معیشت کو مضبوط کرنے کی فکر کی، اور ایک ایک آدمی کی فکر کی۔ آدمی کے بھوک سے مر جانا اور کسی وجہ سے آدمیوں کے بھوک سے مر جانے کا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جو آدمی، جو خلیفہ، جو امیر المومنین ایک بکری کے بچے کے بھی بھوک سے مرنے کے لیے کس سے ڈرتا ہے، وہ آدمیوں کے مرنے سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ یہاں لاکھوں لاکھ انسان خودکشی کر لیتے ہیں،
ایک ایک لاکھ کسان خودکشی کر لیتے ہیں اور اپنے حالات سے تنگ آ کر کے اپنی مجبوری سے اور بھوکمری سے اور فاقہ کشی سے خودکشی کر لیتے ہیں، اور حکومتوں کے کانوں پر جو نہیں رہتی، اور ان کو ان کی یہ بے کسی اور مفلسی اور ان کی یہ پریشان حالی نظر نہیں آتی۔ حضرت عمر فاروق نے اور خلفائے راشدین نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کو رعایا کی کس قدر فکر رہا کرتی تھی، اور کس قدر ان کی بھوک کو مٹانے کی وہ کوشش کیا کرتے تھے، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا وہ خوف رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو خلفائے راشدین کی سنت پر، خلفائے راشدین کے سرشت پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو خلفائے راشدین کے ان پیغامات کو دنیا کے چپے چپے میں بچے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔